اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آلات تناسل کو کاٹ دیتے ہیں اور شہوات دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور راہبوں کی طرح دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اس بات کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لیکن میرا طرز عمل تو یہ ہے کہ میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا ہر شخص میری سنت کے مطابق عمل کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سری عمل کے بارے میں سوال کیا۔ جواب سننے کے بعد بعض نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، بعض نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور بعض نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں جبکہ میں رات کو قیام بھی کرتا اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ سے نہیں۔ ارشاد الہی اور حد سے نہ بڑھو، مباح چیزوں کو اپنے نفس پر حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، اور نہ حلال کو حرام قرار دو اور نہ حلال کھانے میں حد سے بڑھو، بلکہ اسے بھی بقدر حاجت و ضرورت استعمال کرو، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف میں، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور فرمایا سورہ فرقان میں، اور جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی بخیلی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے راہ اعتدال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، انسان نہ لغو سے کام لے اور نہ بالکل کنارہ کش ہو جائے، یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، یعنی اگر حلال اور طیب ہے تو اسے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت و خوشنودی کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت اور نافرمانی کی روش کو ترک کر دو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔